سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیزان من، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ سید الایام جمعہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج کے دن کی خیر اور برکتیں آپ کو ملیں۔ خدا کرے کہ اس دن میں جتنی بھی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں ہیں، وہ ساری کی ساری ساعتیں آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور آپ کی غفلت کو بھی وہ عبادت میں شامل کر لے، اور کسی طرح سے آپ کے سفر کو وہ قبول اور مقبول بنا دے، اور جس مقصد کے لیے آپ صبح و شام متحیر ہیں، اضطراب میں ہیں، تذبذب میں ہیں، بے چین ہیں، پروردگار سکون دے دے، چین دے دے، آپ کو اس منزل میں، اس مقصد میں کامیابی سے پہنچا دے۔ یہ میری دعا ہے، اور یہ سب کے لیے ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے جو سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جن کی زبان پہ گالیاں نہیں آتی بلکہ دعائیں آتی ہیں، خیر و برکات کے جملے آتے ہیں، جن کے دلوں میں وسوسے نہیں آتے مگر خوش گمانی اور خوش فہمیاں آتی ہیں، جن کے دلوں میں اطمینان اور قرار آتا ہے، اور وہ بھی آتا ہے خدا کے ذکر سے۔ پروردگار فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ اللہ ہی کے ذکر سے تو دلوں کو قرار ملتا ہے، اور مومن کی نشانی بھی یہی ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے اس کا دل کانپ اٹھتا ہے، اور اس میں ایک بے چینی ہوتی ہے، لیکن وہ چین کی حالت کی بے چینی ہوتی ہے، یقین اور ایمان کی حالت کی بے چینی ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ کی محبت میں اضطراب کی حالت میں آتا ہے، چاہتا ہے کہ رب اس کو دیکھے اور اس سے بات کرے، جواب دے، اور وہ رب کے لیے بیدار رہتا ہے۔ آج کا دن خاص ہے اور ہر انداز سے خاص ہے، اس لیے اس کو جمعہ کہا گیا، سید الایام کہا گیا۔ اس کو خاصیت اس لیے بھی حاصل ہے کہ یہ دنوں میں سید اور سردار ہے، لہٰذا آج کے پروگرام کا بھی آغاز کرتے ہیں۔ سید صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ آپ کی یہ خاصیت ہے کہ اس سے پہلے بھی الف لام میم کو خوبصورت بناتے رہے اپنی موجودگی سے، آج بھی بہت ساری حکمت کی باتیں، وظائف اور وہ تمام لطائف الحکمہ جو ہم ان سے سیکھنا چاہتے ہیں سیکھیں گے۔ خوش آمدید کہتے ہیں علامہ سید شہریار داؤد اندرابی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کا سفر کیسے گزرا؟ سنا ہے آپ کشمیر، پنجاب، لاہور کی طرف روانہ تھے، لیکن روانہ نہ ہو سکا، اب جانے والا ہوں انشاءاللہ۔ ایک مختصر وقفے کا 10-15 دن بعد ارادہ ہے انشاءاللہ پنجاب کا، اور پھر انشاءاللہ ٹرکی کا ٹور کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ خیریت سے لے کے جائے آمین گا۔ سمان۔ حافظ حامد رضا پاکستان کی ایک خوبصورت آواز، مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ ان کو سنتے آئے ہیں، اور بڑا دل میں ایک درد رکھتے ہیں جب بھی عشق رسول کی بات آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زبان سے اس کا عکس سے پہ کر بیاں ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ الفاظ اپنے حالت، اپنے جسم کو اختیار کر چکے ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں حافظ حامد رضا صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ پہلا سوال آج کے دن کا وظائف کی حکمت کی باتیں ہیں، اور سوال پوچھنے والے کیا پوچھنا چاہتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب، آپ کہاں سے اور کیا فرمائیں گے؟ سر طاہر عرض کر رہا ہوں لاہور سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی طاہر بھائی۔ محترم، جب سے ہوش سنبھالا ہے اور آج تک جی صرف مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ 5 گنا نماز بھی الحمدللہ پڑھتا ہوں، آج تک کسی کا برا نہیں کیا، نہ چاہا ہے، لیکن مالک کائنات کی طرف سے پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، میری ہر چیز بلاک ہے، اور ہر ٹائم پریشانیاں، بیماریاں مجھ پہ لوڈ کرتی ہیں۔ میں انشاءاللہ وظائف بھی کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن میرے اللہ کو پتہ نہیں مجھے معافی کب ہوگی کب نہیں ہوگی، تو میرے لیے دعا فرمائیے گا۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ علامہ صاحب اب جو آپ کو نسخہ وظائف یا کوئی حکمت کی جب بات بتانے لگے، مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے یقین رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا بات ہے ان کے لیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ طاہر بھائی، آپ کے والدین حیات ہیں؟ چلے گئے؟ چلے گئے؟ نہیں، والدین چلے گئے، یہ طاہر بھائی چلے گئے؟ طاہر بھائی چلے گئے۔ اچھا، اگر ان کے والدین حیات ہیں تو ان کو سب سے آسان وظیفہ بتاتا ہوں، عمل بتاتا ہوں کہ والدین اگر حیات ہیں تو والد اور والدہ دونوں کے بلا ناغہ کم از کم دن میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ہاتھ چوما کریں اور ان سے دعائیں کروایا کریں۔ صحیح۔ اور اگر ان کے نصیب جاگیں تو والدین دونوں کی، والد یا والدہ کے دونوں کے قدموں کو چوما کریں۔ اچھا۔ ہاں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا والد جو ہے نا، والد یہ جنت کا دروازہ ہے تمہارے لیے۔ صحیح۔
چاہو تو اس کو ضائع کر لو، چاہو تو اس کو اویل کر لو، اس کو فائدہ کر لو. صحیح بدقسمتی ہماری یہ ہے والدین جب تک حیات ہوتے ہیں نا ہمیں ان کی کوئی کیئر نہیں ہوتی. صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ میں ان کی بات سن کر کے مجھے یہ پکا محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ ان کے والدین دونوں یا کوئی ایک ان سے کہیں ناراض تو نہیں ہے. اللہ اللہ. کیونکہ میرے پاس نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے، ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزق تنگ ہو گیا، زندگی عذاب ہو گئی ہے، مطلب مزہ نہیں ہے لائف میں. تو حضور نے فرمایا لگتا ہے تو نے اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا چھوڑ دی ہے. تو یہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے نا، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. سب سے بڑا آپ وظائف پڑھنا چھوڑ دیں، آپ عملیات کرنا چھوڑ دیں، فقط اپنے والدین کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں جو ان کے حقوق میں سے ہے. بلکہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے مجھے عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا کیا کرو آپ لوگ. تو اس کے لیے یہ فرمایا کہ اگر والدین کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، تو بھی ان کے ساتھ یوں ادب کے ساتھ کھڑے ہو جیسے کسی ولی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. خوب ماشاءاللہ. ایک اور سوال ہمارے پاس موجود ہے، جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. جی علیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی لاہور سے بات کر رہا ہوں، عارف سرور میرا نام ہے. ماشاءاللہ. عارف بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے الف لام میم میں آپ؟ جی سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میرا کینیڈا میں کیس ہے امیگریشن کا، تو اس کی اپیل میں نے کی ہوئی ہے. اچھا. تو اس کے لیے کچھ دعا فرما دیں اور کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میرے حق میں فیصلہ ہو جائے. ٹھیک ہے، پروردگار سے دعا گو ہیں کہ یہ آپ کا امیگریشن کا کیس کامیاب ہو جائے. اور دعا تو ہوگی، یہ وظیفہ کیا ہوگا امیگریشن کے؟ سورہ کاف کی آیت نمبر 10 ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ سمجھ لیں کہ یہ ویزا اور امیگریشن کے لیے میں نے خاص وظیفہ کر دیا. اچھا. یہ اتنا مجرب ہے اویس ربانی صاحب کہ جس نے کیا ہے مجھے پہنچ کے نا انگلینڈ یا امریکہ کینیڈا جہاں بھی جانا انہوں نے وہاں پہنچ کے مجھے فون کیا سر جی اسی پہنچ گئے ہیں. صحیح. میں کہا بس ساڑھے سے دعا کریا کرو. صحیح. تو یہ کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ 133 ٹائمز ڈیلی، 133 دفعہ. کوئی ایک نماز چن لیں کہ اس نماز کے بعد میں نے پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا مانگے یا اللہ میرے کام آسان کر دے. زبردست زبردست. انشاءاللہ مجھے یقین ہے امیگریشن کے لیے جو لوگ کیس اپلائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو اس وظیفے کے طفیل کامیابی ملے گی. اور حکمت کی بات یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اور برکتوں کے راستے بھی کھلیں گے، یقین کی منزل بڑھے گی. ایک اور لائیو کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اویس بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ بتائیے خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی جہاں سے برادر من کیا فرمائیں گے الف لام میم میں؟ سب سے پہلے جی علامہ شہریار داؤد کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دل میں ان کی قدر اور زیادہ بڑھ گئی جب انہوں نے علامہ اشام علی ظہیر کو اپنا استاد کہا ہے. میرے دل میں ان کی قدر اور بڑھ گئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوب بہت خوب. یقینی طور سے استاد ہیں، سارے علماء استاد ہیں، ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. میرے بڑے اچھے دوستوں میں سے ہیں ابتسام علی ظہیر بھی، اور سارے میرے قریبی دوستوں میں سے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. اچھی دوستی پالی ہے آپ نے، اچھی دوستی پالی. علماء کی صحبت انسان کو بہت نیکیاں عطا فرماتی ہے. اویس بھائی بات یہ ہے، میں یہ کہوں گا کہ بے شرم انسان پر میں نے کافی کچھ اس کے لیے کیا. اس سے میرے پیسے بھی دینے ہیں، لیکن وہ میرے پیسے دینے سے جو اس وقت انکار کر رہا ہے. مجھے سخت ضرورت ہے لیکن وہ میرے پیسے واپس نہیں کر رہا. کوئی اچھا وظیفہ ہے کہ وہ میرے پیسے واپس کر دے شرافت کے ساتھ، مجھے کوئی قانونی کارروائی نہ کرنی پڑے. بہت خوب بہت خوب. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کے پیسے واپس ہو جائیں. پہلے تو ابتسام الہی ظہیر بھائی کو میرا سلام دیجئے گا. اور ہم ملے تھے سعی کے دوران. اچھا. 2016 15-16 کی بات ہے. یہ وہاں پر عمرے پہ آئے ہوئے تھے حضرت، اور بڑا ان کی طبیعت ناساز تھی لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ عمرہ کرتے تھے. ابتسام بھائی سے میری وہاں پر بھی ملاقات ہوئی تھی. حشام بھائی سے بھی ہماری جو چونکہ دوسرے ٹی وی چینل پہ اکثر ملاقات ہوتی رہتی تھی رمضان ٹرانسمیشن میں. بہرحال آپ کا مسئلہ یہ رہا کہ جی آپ کے وہ پیسے نہیں دے رہا تو قانونی کارروائی تو مت کیجیے گا. اچھا. کیونکہ یہاں قانون ہے ہی نہیں تو کارروائی کر کے ملے گا. حق تو ہے نا اس کا، حق تو ہے. حق تو ہے لیکن ملنا کچھ نہیں، ان کے جیب سے اور پہلے چلے جانے ہیں. اللہ اللہ. بدقسمتی سے ہمارے انصاف اور قانون کا نام بالکل بھی نہیں ہے، نام کو بھی نہیں ہے. آپ ایک کام کریں، اللہ عز و جل کی طرف رجوع اللہ کریں آپ. اور وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي 313 بار ڈیلی پڑھیں اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، یا اللہ میرا کام آسان کر دے، اور یہ جو اس نے میرے بندے نے پیسے دینے مولا اس کے دل میں نرمی پیدا فرما، یہ مجھے آسانی کے ساتھ دے دے. اور ایک آیت جو وہ دعا ہے حضور نے فرمایا نا، آپ یقین کریں
آپ مجھے اگلے جمعہ اگر ہم یہاں ہوئے زندگی رہی تو آپ مجھے فون کر کے کہیں گے کہ جی مجھے پیسے مل گئے. وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا پڑھ لیں آپ انشاءاللہ. یہ میرے آپ کو میرے فیس بک پیج پہ بھی مل جائے گی, اور ہم آپ کو انشاءاللہ اگر آپ مجھے کال کریں گے تو میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھی دے دوں گا. یہ دعا پڑھ لیں, ٹھیک ہے, آپ کے پیسے مل جائیں گے انشاءاللہ. ایک اور طریقہ یہ بھی ہے, یہ تو بہت ہی مجرب قسم کا طریقہ ہے, اور یقین کریں جو لوگ کسی کا احسان بلکہ اس کی مجھے لگتا ہے کہ بڑا دل دکھاتے ہیں پوری انسانیت کا, آپ پہ کوئی ٹرسٹ کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے وہ اب 10 لوگوں کو نہ دے پیسہ صرف آپ کی وجہ سے, یہ بہت بری بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک ایسا ذکر چھڑے کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, تو پھر سرکار کا ذکر ان کی مرضی سے اور ان کی رضا کے عین مطابق ہونا چاہیے. حافظ حامد رضا کی آواز میں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں, قسمت کے سکندر ہیں, جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں, جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. اور آقا کی ثناخوانی دراصل یہ عبادت ہے, دراصل یہ عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور, یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں. سلامتی ہے, خوش آمدید کہوں گا آپ کو. آپ بہت دل کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں, اور اس کی خالصتاً وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ عشق کرتے ہیں, اپنے دین سے محبت کرتے ہیں, ان شخصیات سے جو لائق محبت ہیں, مودت ہیں, اور ان کے لیے ہمارے سیر و شام گزرنے چاہیے. تو اس پروگرام کو دیکھنے کا مقصد اتفاق, اتحاد ہے, ایمان میں اضافہ ہے, اور کہیں بھی کسی بھی طور سے اس میں ایمان یا پھر آپ کے اتحاد اور اتفاق میں کوئی کھٹک نہیں پڑنی چاہیے, کوئی درار نہیں پڑنی چاہیے. میری منزل بھی یہی ہے, اور میں اسی راہ کا مسافر ہوں. میں آپ کے سوالات کو دل سے لگاتا ہوں, چاہے وہ 1000 دفعہ پہلے پوچھے جا چکے ہوں, مگر میں اس کو پوچھنے اور اس کو جواب دینے کا سراہنے کی ایک پوری جستجو میں ہوں, اور کوشش کرتا ہوں کہ اس کی اپریسیشن جتنی ہو سکے کروں. میں اس طرح کے کچھ سوالات پوچھ رہا ہوں جو آپ نے پہلے گفتگو میں بھیجے تھے. علامہ سید شہریار داؤد صاحب, ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ گنج پن سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ ہے؟ بال مسلسل گر رہے ہیں اور وہ لمبے بال رکھنا چاہتی ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ گر کیوں رہے ہیں. نمبر 1 کھارا پانی, نمبر 2 گرم پانی.
नंबर 3 विटामिन डी और विटामिन ई की कमी। अच्छा, ये 4 अनासिर अगर आप यानी ई और डी नहीं है आपके पास, हाँ, तो आपकी कभी भी ना नजरें तेज होंगी ना आपके बाल लंबे होंगे। मछली खाएं, मछली का है, फार्मी मुर्गी ना खाएं, सही है, दालें खाएं, सही है, सब्जियां खाएं, सही है, जो सीजन की सब्जी हो वो ज़रूर खाएं। उसके बाद एक मेरा बहुत मुजरब तैयार करदा तेल है जो मैं ख़ुद भी बनाता हूँ और सेल आउट भी करता हूँ। आपको उसकी रेसिपी बताता हूँ। तरीका ये है कि एक सरसों का तेल और दूसरा खोपरे का तेल, खालिस कोशिश करें ले लें, नहीं तो जो बाज़ार में दस्तियाब है वो भी चलेगा। सही है, उन दोनों को हम वज़न मिला लें। उसके बाद 41 बार सूरे कलम, जो 29वें पारे में सूरे मुल्क के बाद आती है, सही है, 29वें पारे की सूरे कलम, उसकी आखिरी दो आयतें 51 और 52, वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू ला युज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअू ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। 41 बार, सही है, 41 बार पढ़ के उस तेल पर दम कर दें। ठीक है, वो तेल रात को बालों की जड़ों में हल्की ये फिंगर टिप से लगाएं। ठीक है, पूरे बाल गीले करने की ज़रूरत नहीं सही है, है। जड़ों में लगाएं। उसके बाद उसके सर को लपेट लें, सो जाएं। सुबह अच्छे शैम्पू या अच्छे साबुन से अपने बालों को धो लें। 6 घंटे 8 घंटे लगा रहने दें। दिन में अगर लगा सकते हैं और सूरज की धूप उस पर लगवा लें फिर तो वाह वाह। सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छा बहुत हो जाएगा, अच्छा हो सोने पे जाएगा। सुहागा। माशाल्लाह। दिन हफ्ते में 2 या 3 मरतबा लगाएं। ठीक जनाब, एक और लाइव कॉलर एक और सवाल के साथ हमारे पास है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, भली करे आयो। जी साहब, मेरा नाम मोहम्मद लियास है जनाब, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए फरमाइए हजरत, कैसे मिजाज? और मेरे ना जिंदगी में 3 बेटे बहुत हो चुके हुए हैं, अल्लाह अकबर। तो हालात भी ऐसे हैं, वो कभी सही नहीं हो रहे। गरीबी जालमी छोड़ भी है। कमरा मैं चौथी मंजिल में रहता हूँ, तो बड़ी मुश्किल जिंदगी का गुजारा होता है, कभी छत पे कभी कमरे में, गर्मियों में। जी। तो मेरे लिए ऐसी दुआ करें कि मेरे हालात बदल जाएं यार। मैं परवरदिगार से हाथ उठा के आपके लिए दुआ गो हूँ। अलबत्ता ये पूछना चाहता हूँ, आप नमाज रोजे की पाबंदी कर रहे हैं, उसके अहकामात की तामील कर रहे हैं? जी जी, नमाज पढ़ता हूँ, वजीफे भी पढ़ता हूँ, लेकिन आपके लिए मेरे लिए आप जरा दुआ करें कि वालिदैन हयात हैं? आपकी तफसील। जी मेरे वालिदैन बहुत हो गए हैं, मैंने उनकी भी बड़ी खिदमत की है, अल्लाह का ठीक शुक्र है। है। हर जुम्मे उनकी कब्रिस्तान में उनकी कब्र पर जाया करें और दुआ मांगा करें उनके वसीले से। और उसके अलावा अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करें। अस्तगफिरुल्लाह 313 बार डेली पढ़ें किसी भी एक नमाज के बाद। इंशाअल्लाह आपको रोजी वहां से आएगी, आप हैरान हो जाओगे कि यार ये किधर से आई। और अल्लाह से डरें, अल्लाह से डरें बहुत करते हैं इंशाअल्लाह। वो बहुत करता हूँ मैं, रात दिन बहुत कम सोता हूँ। अब मैं दुआएं आप मांगता रहता हूँ, आज इंशाअल्लाह एक हमारे कहने से इंशाल्लाह ये करना शुरू करें और यकीन कामिल के साथ करना शुरू करें। देखें आपको बरकत ही बरकत आपकी मुश्किल आसान करेगा मालिक। दुआ है। हम जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ आमीन कहने के लिए प्रोग्राम देख रहे होते हैं, और हर कॉलर के साथ साथ हर व्यूअर लिसनर से मेरी ये इल्तिजा है, इल्तिमास है कि जब कोई दुआ के लिए कहा करे, हम दुआ किया करें, आप आमीन कहा करें। आप भी वो अगले फर्द हो सकते हैं जिसके लिए दुआ हम कर रहे हैं, और आपकी आमीन यानी पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया भर में ईमान वालों की आमीन है। एक और लाइव कॉलर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सादिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फरमाइए बहन, क्या पूछना चाहती हैं अलिफ लाम मीम में? मेरी शादी को हो गए हैं 10 साल। ठीक है। और पिछले 3 साल से मेरे शोहर के साथ मेरे ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं जा रहे। वो बार बार कहते हैं मैंने तुम्हें नहीं रखना, मैंने डाइवोर्स दे दी। अल्लाह मैं उनकी सेकंड वाइफ हूँ। अल्लाह अकबर। अच्छा ठीक है। बच्चे कितने? बच्चे की तरफ भी नहीं आते। शुरू से ही उन्होंने बच्चे के लिए मेरे साथ ताउन ही नहीं किया, और कहते हैं मैंने पैदा भी नहीं करना। और अब तो खैर मुझे रखने को तैयार नहीं है। डिवोर्स हो गई है क्या? नहीं, डिवोर्स नहीं हुई है, रखने को तैयार नहीं है कह रहे हैं, और हर रोज ये ताना और ये थ्रेट दे रहे हैं कि छोड़ दूंगा। आप एक काम करें मेरा बेटा, 41 बार सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन आमीन तक, ये 41 बार पढ़ के ना आपने चीनी पे दम करना है या पानी पे दम करना है। ये इनको जो है ना कभी शरबत में, चाय में ये चीनी और पानी इस्तेमाल कराएं। सही। मेरे रब ने चाहा इंशाल्लाह इनका दिल नरम होगा। अच्छा। और ये आपकी तरफ रगबत करेंगे इंशाल्लाह। सही। और अल्लाह अज़्ज़ व जल से इस्तिग़फ़ार जरूर करती है। ये दूसरी बीवी है, पहली बीवी अगर चीनी पानी मिला रही हूँ ऑलरेडी तो कोई बात नहीं, इनको भी हिस्सा मिलेगा। ये भी करेंगे तो इंशाल्लाह इनको जरूर हिस्सा मिलेगा। ठीक है। मेरी दुआ है बहन, अल्लाह ताला आपका हक आप तक पहुंचाए, और अगर शौहर इनके सुन रहे हैं, इन तक ये पैगाम जा रहा है, आपसे इसका सवाल होगा। अदल की बुनियाद पे आपको दूसरी इजाजत मिली थी, आपने उसका मयार नहीं रखा, जामिन नहीं बने आप उस अदालत के। परवरदिगार अपनी अदालत में आपको मुजरिम बना के खड़ा करेगा। होशियार हो जाएं, बेदार हो जाएं, उसको अपना हक दें इससे पहले कि वो आप
مجرم قرار دیے جائیں اور وہ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھے جس کا ذمہ بھی آپ کے اوپر آئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں اسلام آباد سے فرح بات کر رہی ہوں. جی جی بہن کیا پوچھیں گی آپ؟ جی میں نے بھائی اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا. میرا بیٹا ہے ارسلان محمود. جی اس نے اپنی پسند بتائی ہے شادی کے لیے. لڑکی کا نام عائشہ ہے. جی مجھے اس کی مدر کا نام ابھی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بچے کی طرف ایکچولی پہلے بھی اس نے شادی کی تھی, خود ہی پسند کی بتائی تھی, تو وہ ان دونوں کی شادی کے بعد نہیں بنی. اب میں بڑی ذہنی پریشانی بھی ہوں. کہتی ہوں اللہ تعالیٰ خیر کرے, کوئی بچی آئے, دونوں کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. کہ مجھے اس کے لیے خاص طور پہ بتائیں. پہلی وائف موجود ہے؟ جی پہلی وائف موجود ہے ان کی آپ کے بیٹے کی؟ نہیں دونوں کی بنی نہیں. خود ہی اپنی پسند کی. ہم لوگوں نے صرف تعاون کیا کہ ٹھیک ہے بیٹا جس میں تمہاری خوشی ہے. اچھی فیملی سے تھی مگر بس نہیں ہوا. اب آگے بتائیں کہ میں آگے کیا کروں. اب پھر بتا رہا ہے کہ ایک لڑکی ہے, اچھی لڑکی ہے, ایسے فیملی سے ہے تو میں شادی کرنا یہ چاہتا بتائیں. یہ آپ غور سے سنیے گا, میں اس پر تفصیلی بات کرتا ہوں. آپ کس طرح فیصلہ لیں. ماں تو ڈری ہوئی ہے نا, پریشان ہے, دوبارہ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے, کوئی نصیب ٹکرا نہ جائے. کیا کیا جائے؟ بیٹے کو سمجھائیں اور اس کا استخارے کے لیے ایک تمہارا نمبر لے لیں, انشاءاللہ استخارہ بھی کریں گے اس کا. دوسری بات یہ کہ آپ اللہ عز و جل سے دعا مانگیں کہ یا رب العالمین اگر یہ بچی یعنی کہ میرے بیٹے کے حق میں بہتر ہے تو مولا ان کا نباہ کرا دے, اور اگر خدا نخواستہ بہتر نہیں ہے تو ہمیں آزمائش سے بچا لے. لیکن لڑکی کا پتہ کیسے چلے, نقصان سے کیسے بچیں, دوبارہ سے کہیں خراب نہ ہو جائے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عقل, شعور انسان کو دیا, ادراک دیا ہے. معلومات کریں. کائے کے لیے کہتے ہیں معلومات سب کر لیتے ہیں پھر بھی خسارہ ہو جاتا ہے. ہاں تو پھر اگر ایک مقدر میں لکھا ہوا ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ میرے خسارے کیوں ہو رہے ہیں. دیکھو معذرت کے ساتھ میں اب کلیئر بتاؤں کہ اگر ماں باپ کو ناراض کر کے آپ دائمی خوشیاں حاصل کرنے جا رہے ہو, ماں باپ ڈر کے کر رہے ہیں. اچھا یہ راضی ہو کے نہیں کر رہی ہیں, مجھے پتہ ہے. اچھا ان کی تو خواہش یہ تھی کہ میں اپنی پسند سے کوئی خوبصورت اچھی خوبصورت لڑکی لے کر آتی اپنے بیٹے کے لیے تو ان کی خوشی ہوتی. لیکن یہ ڈرتی ہیں کیوں, بیٹا ہو سکتا ہے زیادہ کماتا ہو, ان کا پورا کفیل یہی ہو. اب وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے. وہ شخص انتہائی بد نصیب ہے کہ جس کے والدین اس کے غصے یا اس کے خوف سے اس سے ڈرتے ہیں یا اس کی عزت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں لیکن شریعت میں تو اس کا حق ہے نا کہ وہ خود چوز کرے, ماں باپ کا تو حق نہیں ہے نا. بالکل, والدین تو بہت اچھے ہیں جو اس کو دے رہے ہیں, اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں یا اس کی مدد کر رہے ہیں. لیکن اس بندے کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم جو ہے بہرحال ان کو چاہیے کہ یہ اللہ عز و جل سے دعا کریں اور یا مؤمنو یا سلامو, یا مومنو یا سلام, یہ پڑھتی رہیں خاتون. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اگر یہ ان کے حق میں بہتر ہوگی تو یہ راستہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. نہیں تو اللہ ان کو صبر دے دے. بہن ہمیں ہماری دعا ہے آنے والی بہو آپ کے لیے ہو بہو ویسے ہی بن کے سیرت لے کر آئے جو آپ چاہتی ہیں, اور آپ کے بیٹے کے لیے بھی خوشحالی لے کر آئے, آپ کی نسل آگے بڑھے. پروردگار آپ کو حفظ و امان میں رکھے. ایک مختصر سا وقفہ ہے. بہت سے لوگ کالے جادو سے پریشان ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہ جادو ہو رہا ہے, لوگ ہم پہ بار بار کوئی اثرات بھیج رہے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے, اس سے بات ہوگی. لوٹ کر آئیے گا الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. جی اب آپ کو سناتے ہیں ایک پیاری سی نعت جس میں حقیقت بھی ہے اور حق بھی ہے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے, میں کہتا ہوں دل کو سجایا نہیں کرتے. حافظ حامد رضا. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. یہ دربار رسالت ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے. یہ دربار رسالت
بات ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ زباں پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے،